بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کا نوا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گھوڑا نہایت باتمیز، قوی، چالاک اور خوبصورت چوپایا ہے۔ اس سے انسان کو بہت کچھ منفعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے۔ سواری بھی دیتا ہے، بار برداری کے بھی کام کا ہے۔ گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے، یورپ میں وہی ہل چلاتا ہے۔ لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے۔ باتمیز، سلیقہ مند، قوی، طاقتور، اور اسی طرح سے منفعت کا معنی فائدہ مند، یعنی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بار برداری کے معنی آتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کام کرنا، تو بوجھ اٹھاتا بھی ہے۔ اس کے عیال اور دم ہوتی ہے، اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کی چال رہوار، دلکی، پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے۔ رہوار کا مطلب یہ ہے کہ تیز ہموار چلنے والی سواری۔ دلکی کے معنی بھی یہی ہیں، تیز چلنے کے معنی میں، اور سرپٹ کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں کہ تیز رفتار سے چلنا، جلدی چلنا۔ اس کے سم بیلوں کی طرح دو لخت نہیں ہوتے۔ دو لخت یعنی دو حصے والے۔ وہ پتھریلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں۔ سم کی حفاظت کے لیے لوہے کے نعل جڑ دیے جاتے ہیں۔ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اکثر وہ اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے، جیسے کمیت، سرنگ، سمن، سبزہ، شرغہ، نقرہ، ابلق، مشکی۔ کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے، مثلاً ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیا واڑ وغیرہ۔ عرب کا گھوڑا تازی کہلاتا ہے۔ وہ بے نظیر مشہور ہے، بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے۔ ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا۔ عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں۔ اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ کبھی چابک نہیں مارتے، چابک یعنی کوئی لکڑی وغیرہ، بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں۔ اور قومیں جو عمدہ طریقے پر پرورش نہیں جانتی، وہ اپنے گھوڑوں کو زد و کوب کر کے بدمزاج اور ٹرا بنا دیتی ہیں۔ اب دنیا میں صحرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں۔ صرف ایشیا اور امریکہ کے بعض حصوں میں صحرائی گلے پائے جاتے ہیں۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلے کی پاسبانی کیا کرتے ہیں۔ کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراً سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں۔ بار برداری کے معنی آتے ہیں بوجھ اٹھانے والا۔ یہاں بال لکھا ہوا ہے، بال کے معنی تو بال کے ہیں، لیکن اصل ایک لفظ ہے عیال، اور عیال کے معنی آتے ہیں گھوڑے کی گردن کے لمبے بال۔ لخت حصے کو کہتے ہیں، نعل کہتے ہیں جوتے کو، پاپوش مختلف رنگ برنگ کے، اصیل اچھی نسل کا، خطے علاقے، زد و کوب مارنا پیٹنا، صحرائی جنگلی، خطرہ کہتے ہیں ڈر خوف کو۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔